الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللہ یحب الصابرین. درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وہ نوجوان جو تھوڑا تھوڑا پیچھے بیٹھے ان سے درخواست کروں گا تھوڑا تھوڑا میرے نزدیک آ جائے تاکہ بہتر طریقے سے میں اپنی بات آپ کے گوشے گزار کر سکوں. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہ والے خدا کی راہ میں سختیاں اٹھاتے ہیں، ان کے پائے ثبات میں لرزش نہیں آتی ہے، نہ دل سے ڈرتے ہیں نہ ظاہری اعتبار سے اعضاء و جوارے ان کے لرزتے ہیں اور نہ ہی دشمن کے سامنے وہ جھکتے ہیں. اللہ ایسے صبر و استقامت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بہرحال میرے بھائی نے ان 3 آیتوں کا ترجمہ تو لکھ دیا تھا. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میں سے کوئی آگے بڑھ کر ان 3 آیتوں کو یاد بھی کر لے. آیت نمبر 147 میں اپنی جانب سے کوئی خطا نہیں ہے احد میں، دوسرے بھاگے لیکن سب کی جانب سے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا طلب کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے قرآن کریم میں اللہ والوں کی ربیون کی دعا کیا ہے، وہ دعا یہ ہے. آیت نمبر 147 سورہ مبارکہ ہے، بولیے آل عمران. کیا ہے دعا؟ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 1 واسرافنا فی امرنا 2 وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آپ میرا اس طرح سے ساتھ دیں گے تو میں آپ کو ادھر ہی یاد کروا سکتا ہوں، لیکن آپ بساؤ کا ساتھ نہیں دیتے. آگا پھر سے دوبارہ سے ربیون کی دعا پڑھتے ہیں عزیزو بلند آواز سے انشاءاللہ. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کیا کرے یہ دعا آپ کو یاد رہ جائے؟ آج سے نماز مغرب میں، نماز عشاء میں، ہاں 1 ہفتے تک اسی دعا کو ریپیٹ کرتے رہے، یاد ہو جائے گی.
معمولاً آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ترجمہ بھی ہم اپنا کرتے ہیں، پروردگار دنیا ویسے دے دے جیسے ہم چاہتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ بڑا مقام. ایسے نہیں ہے، پروردگار دنیا بھی ویسے دے دے جیسے تو ہمارے لیے بہتر جانتا ہے، اور آخرت بھی ویسے عطا کر دے جیسے تو ہمارے لیے بہتر جانتا ہے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی. اللہ والوں کا ایک مصداق میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا. کون سا قصہ پیش کیا آپ کی خدمت میں کل؟ جالوت اور طالوت کا. اللہ والے کون ہیں؟ ہاں، طالوت اور آپ کا لشکر اللہ والے ہیں. اور جتنے جسے کہہ سکتے ہیں چیک پوائنٹس تھے، ایک تعداد وہاں پر رکتی چلی گئی. وہ جو اللہ والے تھے وہ قدم آگے بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ پروردگار متعال نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا. ان کی دعا کیا تھی؟ بہت خوبصورت دعا ہے. وہ دعا کیا تھی؟ ہاں، میں کل ہوم ورک دینا بھول گیا تھا. آپ میں سے کوئی بھائی اس کے علاوہ، اس بھائی نے لکھ کر آیا تھا نا میرے بھائی، اس کے علاوہ کوئی بھائی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے لے کر آیت نمبر 252 کا ترجمہ، 7 آیتوں کا ترجمہ لکھ کر کل مجھے ہدیہ انشاءاللہ آپ کی جانب سے وصول ہوگا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ان کی دعا کیا ہے؟ یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے. یہ کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے لشکر طالوت کو پروردگار متعال نے فتح عطا کی سورہ مبارکہ بقرہ کی روشنی میں، انہوں نے خدا سے کیا مانگا؟ جواب کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقاضا کیا. میرے ساتھ ساتھ مل کر پڑھیے، ربنا افرغ علینا صبرا. افرغ پڑھ رہے ہیں، کچھ اور پڑھ رہے ہیں، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. خوب، آج ربیون اور اللہ والوں کا ایک اور مصداق آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. جب تک انسان فرش ازا پر نہیں آتا ہے سوچنے کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. جب فرش ازا پر آ جاتا ہے، بولیے، سوچنے کا معیار بدل جاتا ہے. ٹینشن میں ہے حضرت فرعون. کیوں ٹینشن میں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ 2 معجزے لے کر آئے ہیں، اور یہ معجزہ اللہ کی بارگاہ سے حضرت موسیٰ نے لیا ہے اور فرعون کے سامنے پیش کیا. دونوں معجزے دیکھ کے ڈر گیا تھا. ایک معجزے کا نام ہے عصا، پھینکا تو وہ اژدہے میں بدل رہی تھی. دوسرے معجزے کا نام ہے، بولیے، ید بیضا، ہاتھ جب جو ہے وہ گریبان سے باہر نکالا، چمکتا ہوا ہاتھ. کہ مفسرین فرماتے ہیں وہ عصا جو ہے وہ ڈرانے کی خاطر ہے، اور یہ چمکتا ہوا ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ خوشخبری کی خاطر ہے. ہر نبی ان 2 صفات کا حامل ہوتا ہے. نذیر بھی ہوتا ہے، بولیے، بشیر بھی ہوتا ہے. اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ کے ثواب کی نسبت سے بشارت دیتا ہے. ساتھ ہیں عزیزو میرے؟ ہے میرے بھائی؟ سب ہے؟ سب میرے ساتھ ہیں میرے؟ جی. اب ٹینشن میں ہے حضرت، دوسرے معنی میں لے رہا ہوں، حضرت فرعون. لہٰذا اس نے کیا کیا؟ وہ جو زندگی بھر اس کے نمک خوار تھے، وہ زمانہ ہی ساحروں اور جادوگروں کا تھا، ان سب کو بلایا اور کہنے لگا معاذ اللہ ایک کوئی جادوگر آیا ہوا ہے. اب اپنے ذام میں تو وہ یہی سوچ رہا ہے، اس کے مقابلہ کرنا ہے. جب تک فرش ازا سے باہر ہوتا ہے انسان دنیا والے کسی سیٹ سے معاملہ کر رہا ہوتا ہے. جادوگروں نے معاملہ کیا فرعون سے، کیا ملے گا ہمیں؟ کہا تم ہماری بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ گے. کہا بہت اچھی بات ہے، بڑا مقام ملنے والا ہے، ہم اسے ہرا کر چھوڑیں گے. یہاں تک کہ جو ہے وہ کیا ہے، مقابلے کا دن آیا. ہاں، حضرت موسیٰ نے کہا بسم اللہ، آپ لوگ جو پھینکنا چاہتے ہو پھینکو. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، ایسا لگا جیسے چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں. پروردگار کا حکم آیا، اے موسیٰ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے پھینکو. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اژدہا بنا اور ان کے دکھائی دینے والے سانپوں کو نگل گیا. یہ ہے فرش ازا پر جیسے ہی آپ آئے انسان کی معرفت بلند ہوتی ہے. جب معرفت بلند ہوتی ہے انسان حیران اور پریشان ہے. عزیزوں، زندگی بھر فرعون کا کھانے والے چونکہ اپنے اس علم میں مہارت رکھتے تھے، جان گئے یہ جو سامنے والے نے کیا ہے یہ سحر اور جادو، بولیے، نہیں ہے. یہی سبب ہے انہوں نے اپنا سر موسیٰ کے سامنے جھکا دیا. کل کی تقریر کا خلاصہ کیا تھا؟ رائٹ ڈیسیجن، بولیے، ایٹ دا رائٹ ٹائم. جب سمجھ میں آ گیا حق یہ ہے، اب اپنی جبی جھکا دے. اب اگر دیر کرے گا تو شیطان بہکا دے گا. اب دیر نہ کر، اسی طرح سے سر جھکا دے جیسے
جادوگروں نے سر جھکا دیا. ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. آگے بڑھ کر فرعون نے کہا ہاتھ توڑ دوں گا, کہا ہم ایمان لاتے ہیں. پیر توڑ دوں گا, کہا ہم ایمان لاتے ہیں. سولی پہ لٹکا دوں گا, کہا ہم ایمان لاتے ہیں. کہا اے فرعون سن, جب تک فرش عذاب پر, اب یہ میرے جملے, جب تک فرش عذاب پر نہیں آئے تھے جھوٹے بلندیوں کے معیارات اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے تھے. اب جب ہم بارگاہ پروردگار میں آ گئے, اس کی حجتوں کی بارگاہ میں آ گئے, تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا یہ دنیا تو خیال ہے, حقیقت تو کوئی اور ہے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. انا الی ربنا لمنقلبون. انا الی, ہم نے اپنے رب کی جانب واپس پلٹ جانا ہے. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے, سواری پر سوار ہوتے ہوئے مستحب ہے کہ انسان دعا طلب کرے. کیا ہے دعا؟ ہاں, میرا یہ جیتا جاگتا مجمع مجھے دیکھتا تو ایسا ہے کہ مولانا سارے سوالات ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ ہاں جی میرے بھائی, گاڑی پر بیٹھتے ہوئے, اسکوٹر پہ بیٹھتے ہوئے, رکشہ میں بیٹھتے ہوئے, اور وہ بھی مملکت خدا داد پاکستان, اور وہ بھی شہر کراچی جو ایک زمانے میں روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, آج تو گڑھوں کا شہر ہے. کس معلوم کون سی جگہ پر رکشہ کہاں جو ہے وہ گر جائے, آپ کمر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. صحیح ہے نا. معمولاً میں اسکوٹر پہ کم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, لیکن جب اسکوٹر چلانے والا بہت تیز ہو تو پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا پڑھنا شروع. معمولاً انسان کو خدا کی یاد کب آتی ہے؟ ہاں بولیے, جب تھوڑا ٹینشن ہوتا ہے. ٹینشن نہیں ہو تو کہاں یاد آتی؟ خوب مشہور و معروف دعا ہے, بسم اللہ پڑھیں, سبحان الذی, ہاں پڑھیں. یہ ملا جلا کیوں پڑھتے ہیں آپ, مل کے کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. پاک اور پاکیزہ ہے وہ پروردگار, ہاں, کہ جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر فرمایا. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, یہ ہے توحیدی نگاہ جو فرش عزا مجھے اور آپ کو عطا کرتی ہے. گاڑی میں پیٹرول ہو, گاڑی چلانا آتی ہو, ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے, ہاں صحیح ہو, اس کے باوجود بھی انسان اسباب سے استفادہ ضرور کرتا ہے, اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا ہے. بھروسہ اس کا ہمیشہ کس پر ہوتا ہے؟ اپنے رب پر. پاک و پاکیزہ تو ہے کہ تو نے اس سواری کو میرے لیے مسخر فرمایا. وگرنہ کتنے ہی لوگ یہ تجربہ رکھتے ہیں, مولانا بالکل صحیح گاڑی تھی, ہاں اچانک کیا ہو گیا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. تو عزیزو بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. وما كنا له مقرنین, ہم تو اس پر قدرت نہیں رہے. اس کے فوراً بعد والا جملہ کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور ایک نہ ایک دن ہم اپنے رب کی جانب پلٹنے والے. جادوگروں نے یہ جملہ, اور جب مار رہا تھا فرعون, اس موقع پر فرمایا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, جو کرنا چاہتا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو اس دنیا کے علاوہ ہم سے چھین کیا سکتا ہے. اس موقع پر جو جادوگروں نے دعا طلب کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. سورہ مبارک ہے اعراف, قرآن کریم سے شغف رکھنے والے. قرآن کریم کا 7واں سورہ ہے, آیت کا شمارہ ہے 126. سورہ کا نمبر کیا ہے؟ سوال توجہ سے نہیں سنا. سورہ کا نمبر کیا ہے؟ میں نے نہیں بتایا ہے. آیت کا شمارہ ہے 126. سورہ کا نام کیا ہے؟ اعراف. شمارہ کیا ہے؟ 7واں سورہ ہے قرآن کریم کا. ٹھیک ہے میرے بھائی, اپنے بچوں کو سوروں کے نام یاد کروائیں. کون سے سورہ کی کون سی آیت ہے؟ 7ویں سورہ کی 126ویں آیت ہے. جب فرعون انہیں مار رہا ہے, انہوں نے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے. آپ بھی بلند کریں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. صبر و استقامت ہم پر نازل فرما اور ہمیں اسلام کی حالت میں اپنی بارگاہ میں واپس بلا لے. کس قدر خوبصورت دعا ہے. بس اب میں اپنے موضوع سے آہستہ آہستہ نزدیک ہو رہا ہوں. بہت جملوں کی خدا را قدر و قیمت کو جانیے گا. موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر اس طرح سے جادوگر اللہ کی ملاقات کے لیے آمادہ ہو گئے. آؤ چلو کربلا. فخر موسیٰ, امیر کائنات کا معجزہ, فاطمہ کا لال. جب اسے دیکھنے والوں نے ان نگاہوں سے دیکھا کہ شب عاشور میرا مولا کہہ رہا ہے
جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ وہ موسیٰ کا معجزہ تھا کہ جادوگر مرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، یہ فخر موسیٰ علی ابن ابی طالب کا معجزہ حسین شہید کربلا ہے کہ جس نے جب کہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ عام صحابی عزیزوں لیکن اس قدر بلندی پر پہنچ چکے ہیں اس معجزے کو دیکھ کر کہ زباں پر مسلم ابن اوسجہ کے یہ جملے آ رہے ہیں، مولا ایک نہیں 70 مرتبہ خدا زندگی عطا کرے گا فرزند زہرا پر قربان، فرزند زہرا پر قربان۔ سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حسین نفس علی ہے، ہاں حسین فخر موسیٰ کا پرتو ہے، جھلک ہے عزیزوں، جس کے لیے حضرت فرماتے ہیں سارے انبیاء کی برجستہ خصوصیات جمع ہے میرے وصی برحق۔ ہاں علی ابن ابی طالب میں یہی سبب ہے۔ مختلف روایتوں کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت نے بارہا مختلف جگہوں پر فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی فہمہ والى ابراہیم فی حلمہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی عبادتہ والى محمد فی تمامہ وکمالہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب۔ جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو اس کی فہم و فراست میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو اس کے حلم و بردباری میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کی ہیبت اور جلالت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کی عبادت کو دیکھنا چاہے، ارے جو محمد عربی کو کامل اور تمام دیکھنا چاہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ اصحاب سید الشہداء علی کے ٹوٹ کر چاہنے والے ہیں، علی کے فرزند حسین کے چاہنے والے ہیں، اس ہدف خلقت کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں جس کی خاطر اس دنیا میں آئے ہیں۔ عزیزوں میں اور آپ چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، آئیے باغبان کی مدد کیجئے اس باغ کی تر و تازگی کو برقرار رکھنے میں، خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے اور اس معاشرے کو بھی گناہ سے بچانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ تیسری تقریر میں آپ کے لیے 4 حسین کے سفیروں کا نام لے کر آیا تھا۔ کل کی تقریر میں نے آپ کے لیے حسن اتفاق ہے 4 ان بچھڑے ہوں کا تذکرہ کیا کہ جو راہ کربلا میں اپنے مولا سے آ ملے۔ آج عزیزوں حسن اتفاق یہ ہے میں 4 فیملیز کا ذکر لے کر آیا ہوں، 4 گھرانوں کا ذکر لے کر آیا ہوں۔ 5 محرم مکمل ہوا چاہتی عزیزوں، آج سے ہمارے ممبروں پر خاندان اہل بیت کی مصیبتوں کا بیان ہے، خاندان اہل بیت کی مصیبتوں کا بیان ہے عزیزوں، ان ہستیوں کا بیان ہے کہ جن کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ 4 گھرانے لے کر آیا ہوں، خدا سے مانگیے عزیزوں زمانے کے امام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تنہا یہ خدمت نہ کریں، میری پوری فیملی میاں بیوی بچے ہاں یہ سب کے سب کارآمد ہو جائیں۔ ان میں سے 3 فیملیز تو کربلا میں موجود ہیں اور ایک فیملی در واقع سبب بنی ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی کربلا میں موجود ہے۔ پہلی شخصیت کا نام ہے شاید آپ نے کم سنا ہوگا یزید ابن سبیت قیسی۔ یزید ابن سبیت قیسی، معمولاً جب لوگ ائمہ کے چاہنے والوں کا نام یزید کے نام سے سنتے ہیں تھوڑا سا بولیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ قصہ واقعہ کربلا سے پہلے کا ہے، دوسرا یہ کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی 5ویں امام 6ٹھے امام کے برجستہ شاگردوں میں سے بعض کے نام یزید ملتے ہیں۔ علماء کرام اس کی 2 وجوہات بیان کرتے ہیں، ایک یہ کہ تقیہ کی خاطر یہ نام رکھے گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ شاید اس زمانے میں اس طرح سے سینسٹیوٹی اور حساسیت نہیں پائی جاتی تھی۔ مولا کے ایک فرزند کا نام ہے عثمان، امیر کائنات کے ایک بیٹے کا نام ہے عثمان، اور خود مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا ہے؟ فرمایا حضرت کے ایک صحابی تھے بہت جلیل القدر صحابی عثمان ابن مظعون علیہ الرحمہ، حضرت کی زندگی میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ فرمایا حضرت کو اپنے اس صحابی سے بہت محبت تھی، مجھے میرے مولا رسول خدا سے محبت ہے، اس خاطر میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ رہا ہوں۔ اس خاطر میں یزید ابن عبداللہ، معذرت چاہتا ہوں، یزید ابن سبیت قیسی، اللہ نے 10 بیٹوں سے نوازا ہے۔ اے فرش عزا پر آ کر اپنے لیے بیٹے مانگنے والوں
بڑھاپے کا سہارا نہ مانگو، آخرت کا سہارا بیٹا مانگو۔ پروردگار علی اکبر کا غلام عطا فرما دے۔ ہاں ایسا بیٹا کارآمد ہے، دنیاوی نگاہ سے نہیں، اخروی نگاہ سے۔ یزید ابن سبیت قیسی 10 بیٹوں سے پروردگار متعال نے نوازا ہے۔ جب میرے مولا نے مکہ میں پہنچ کر بصرہ خط لکھا، اور میں نے آپ کی خدمت میں تیسری تقریر میں عرض کیا تھا، اگر آپ کا حافظہ اچھا ہو تو بتائیے بصرہ کی جانب امام نے جس اپنے سفیر کو بھیجا تھا اس کا نام کیا تھا؟ ماشاءاللہ، کیا میرے بھائی آپ تھے میرے خیال ہے تیسری تقریر میں؟ ہاں ماشاءاللہ، ہمارے اس بھائی کے لیے جیتے جاگتے اس فرد کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلیمان رزین یہ پیغام لے کر پہنچا، ایسے میں باپ نے اپنے 10 بیٹوں سے خطاب کیا، میں اپنے مولا کی ہمراہی کے لیے جا رہا ہوں، تم میں سے کون چلنے کو تیار ہے؟ 2 بیٹے کھڑے ہوئے، عبداللہ اور عبید اللہ، یہ 2 بیٹے کھڑے ہوئے، باپ اور یہ 2 بیٹے، یہ فیملی کے اتنے ممبرز چلے، سرزمین مکہ پہنچے، اور مکہ ہی سے یہ امام کے قافلے سے جڑ گئے، اور پروردگار متعال نے سرزمین کربلا میں باپ کو بھی اور ان دونوں بیٹوں کو بھی بولیے درجہ شہادت عطا فرمایا، درجہ شہادت عطا فرمایا۔ تمام اصحاب سید الشہداء کے لیے مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ مقام کیا ہے عزیزو؟ جب انسان خدا کی راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں مکہ پہنچا میں نے معلوم کروایا کہ میرے مولا کا پڑاؤ کہاں ہے، امام کا قیام کہاں ہے، فوراً اپنے مولا کی قدم بوسی کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ جب پہنچا امام کے بیت الشرف میں تو پتہ چلا وہ اپنے چاہنے والے سے ملنے کے لیے خود قدم آگے بڑھا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ واپس پلٹا اور امام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ عزیزو جب میں اور آپ ان کی راہ میں قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ہم اور آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، وہ 10 قدم ہماری جانب آ جاتے ہیں۔ دوسری اہم ترین فیملی عزیزو عمر ابن جنادہ یا عمر ابن جنادہ، 11 سالہ یہ بچہ ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ سرزمین کربلا میں موجود تھا۔ پہلے اس کے باپ نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، توجہ سے سن رہے ہیں میرے بھائی؟ ہاں کہیں اور تو نہیں ہے جی؟ پہلے اس کے باپ نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، پھر یہ بچہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہا یا ابن رسول اللہ، آقا مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ کتنے سال کی عمر ہے میرے بیٹے آپ کی؟ ہاں 14 سال کا یہ بچہ ہے۔ ہاں 11 سالہ بچہ عزیزوں، اپنا ماحول ہمیں ایسے بنانا پڑے گا۔ اس وقت ہم نے ماحول کیسا بنایا ہوا ہے؟ بچے کی اہم ترین خواہش کیا ہے؟ جتنے بچے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ادب و احترام کے ساتھ بتائیے اس بچے کی اہم ترین خواہش کیا ہے؟ مجھے میرا پرسنل موبائل مل جائے۔ آئیے بتائیے کہ جس طرح سے حسن کی نشانی خدا کی بارگاہ میں اور اس کی حجت کی بارگاہ میں یہ فرما رہی ہے کہ مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے موت، ایک عام صحابی کا بیٹا کتنے بڑے مقام نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ یہ ہے الہی گھرانہ، یہ ہے اصحاب حسینی کا طر امتیاز۔ عزیزو گھڑی کی سوئیاں آج مجھے اجازت نہیں دے رہی ہیں، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو بقیہ 2 فیملیز کا ذکر میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، قبل اس کے کہ ربط مصائب دوں۔ عزیزو آج شہزادی زینب کے 3 دولاروں کا ذکر کرنے آیا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ شہزادی زینب کے 3 دولاروں کا ذکر۔ مولانا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے تو 2 دولارے ہیں، اے میرے بھائی انہیں تو شہزادی نے اپنے بھائی پر صدقہ کر دیا۔ وہ حقیقی فرزند کہ جس کی خاطر شہزادی خیمے سے برآمد ہوئی ہے وہ ہے علی اکبر۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں عزیزوں، میرے پاس یہ جو 10 منٹ ہے اس میں ایک اہم ترین پیغام دینا چاہتا ہوں۔ خدا را اپنے گھروں کو الہی بنیادوں پر، یہ جو بچے میرے اور آپ کے درمیان میں بیٹھے ہیں، دیکھیں عزیزوں معمولاً چونکہ آپ محرم کے علاوہ یہ باتیں نہیں سن پاتے لہٰذا میں مجبور ہوں یہ بات آپ کی خدمت میں۔ شادی کب کرنی چاہیے؟ شادی کن بنیادوں پر کرنی چاہیے؟ شادی کے بعد میاں اور بیوی، والدین، لڑکا اور لڑکی کے والدین کی کیا ذمہ داری ہے عزیزوں؟ خدا را اس سلسلے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اپنے گھروں کو دوبارہ سے بہشت بنا لیجیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، مومن 3 یا 4 مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، وہاں مومنہ 3 یا 4 مجلسوں میں شریک ہوتی ہیں، دونوں گھر پہنچتے ہیں اور آپس میں خدا نخواستہ بد اخلاقی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پرآشوب زمانے میں اگر اپنے بچوں کی آپ پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی، وقت پر ان کی شادی کر دیجیے۔ شیطان نے ہر ایک کی نسبت سے، جیسے رحمان نے اپنے فرشتے قرار دیے، شیطان نے بھی جو ہے وہ کیا ہے، ہر ایک پر اپنی جانب سے جو ہے وہ کسی کو مقرر کیا ہوا ہے۔ جب کوئی بچہ جوانی کے عالم میں شادی کرتا ہے تو وہ شیطان چیختا ہے، فریاد بلند کرتا ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کا ایک جملہ ہے ایران کی عوام سے کہ جب تم کوئی ایسا کام کرو کہ امریکہ کی چیخیں اور فریادیں بلند ہو جائے تو سمجھ جاؤ بہت خوبصورت کام کر رہے ہو، کہ دشمن اتنا تل ملا رہا ہے۔ لہٰذا ایک اپنے بچوں کی وقت پر شادی کا اہتمام کر دیں، کہ مجھے ایسا لگتا ہے عزیزوں اگر ان کا تھوڑا سا میچیورنس لیول کو مناسب اب آپ دیکھیں تو میرے خیال ہے لڑکوں کے لیے ایک مناسب عرض کر رہا ہوں، وگرنہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، فرق کرتا ہے۔ ایک نارمل سچویشن میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ 18 سے 24 سال میرے خیال ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ کیا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اپنے لڑکوں کی شادی کے لیے، اور بچیوں کی شادی میں آپ اس سے بھی 16 سے 20 سال عزیزوں، یہ آئیڈیل ایج ہے مینٹلی، اور جو ہے وہ کیا ہے ان کا جو میچیورنس لیول ہے وہ بہت مناسب ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اگر ماں باپ سپورٹ کریں اور ان کو یہ بیان کر دیا جائے شادی کس خاطر ہے عزیزوں، تو شیطان لعین کے سارے حربے اور وسوسوں سے جو ہے وہ کیا ہے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ معیار ازدواج کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا 2 چیزیں، ایک دین دیکھو اور خصوصیت سے اس کا اخلاق دیکھیں، اور ایک دوسری اہم ترین بات، گھڑی کی سوئیاں مجھے اجازت نہیں دے رہی، بہرحال یہ میں نے امر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ کی ذمہ داری ہے گھر میں بیٹھ کر آپس میں بات کریں۔ 30 سالہ بیٹا گھر میں موجود ہے، ماں باپ ابھی بھی راضی نہیں ہے اس کی شادی کرنے کو، خوب یہ غلط بات ہے، مولانا یہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو پایا، غلط بات ہے، خدا کو جواب دینا پڑے گا، ہم سب کے سب اس کے نوکر ہیں، اس کے خادم ہیں، ہم نے جانتے بوجھتے حلال امور کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ شادی 10 لاکھ تو میں جانتا ہوں عزیزوں گھرانے، غریب کو اس وقت شادی کے لیے جو معاشرے کی جو ٹریڈیشن ہے، جو رسومات ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، غریب کی بات کر رہا ہوں، بالکل لو لیول پر زندگی بسر کرنے والے کو 10 لاکھ روپے چاہیے، اب کیسے شادی کرے گا؟ مڈل مین کو 20 لاکھ چاہیے، 25 لاکھ روپے چاہیے، جس کا گریڈ ہائی ہے وہ تو 50 لاکھ۔ کیا کر رہے ہیں عزیزوں؟ کیوں ہم نے اتنی آسان شے کو اتنا، بس حلال مشکل ہو گیا ہے، حرام آسان ہو گیا ہے۔ ایک دوسرا اہم ترین پیغام آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ اور وہ ایسا حربہ ہے عزیزوں کہ جو نہ صرف نوجوانوں کو بلکہ شادی شدہ لوگوں کو، نہ صرف مردوں کو بلکہ خواتین کو، نہ صرف جوانوں کو بلکہ بوڑھوں کو، 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا اس وقت اس کا اسیر ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ دشمن کے حملے کو سمجھیے عزیزوں، میں بارہا یہ سوال پیش کرتا ہوں، بتائیے اپنے بچے کو آپ پرسنل اسمارٹ موبائل کتنی ایج میں دلا دیتے ہیں، اور اسلام کیا کہتا ہے کتنی عمر میں بچے کے پاس اس کا پرسنل موبائل ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ، جی سننا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ معمولاً ہمارے یہاں اس وقت بچوں کو کتنی ایج میں ان کا پرسنل موبائل دلا دیا جاتا ہے؟ جی جی یہ ہمارے بھائی بہت اچھا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ میچیور ہو گیا ہے، یعنی موبائل کا صحیح استعمال کر لے گا تو ہم دے دیتے ہیں۔ خب معمولاً یہ میچیورنس ایج ہے کیا اس وقت ہمارے معاشرے کی؟ 15 سال، 14-15 میں دے دیتے ہیں نا، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں 14-15 میں دے رہے ہیں نا بچوں کو موبائل؟ ہاں ایسا لگ رہا ہے کہیں اور زندگی کر رہے ہیں، تھوڑا سا کچھ گردنیں تو ہلائیں۔ کتنے سال کی عمر میں دیتے ہیں اپنے بچوں کو موبائل؟ 14-15 سال کی عمر میں دے دیتے ہیں جی، بچپنے سے دے دیتے ہیں۔ بچپنے سے تو وہ ابا جان اماں جان کا موبائل ویسے ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میری کوئی رشتہ دار چھوٹی بچی تھی، کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی، فلم دیکھ رہی تھی، میں نے کہا مجھے بھی دکھاؤ بیٹا، تو دکھانے لگی مجھے۔ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ کیا ہے اس نے اس کو تھوڑا فاسٹ کر دیا، تو میں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مجھ سے کہنے لگی آپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے میں نے آگے بڑھا دیا۔ آپ مولانا ہیں، آپ لوگوں کے لیے اچھا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ باپ کو اپنا پاسورڈ معلوم نہیں ہوتا، بچے کے ہاتھ میں سب کچھ معلوم ہوتا ہے اس کو۔ کیا کر رہے ہیں عزیزوں میں؟ اور آپ، مجھے بسا اوقات ایسے لگتا ہے یہ جو
فٹ پاتھ پر بیٹھ کر لوگ ہمارے جو بزرگ جو ہے وہ بسا اوقات ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. شاید یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ سارے افراد گھر میں ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا بٹیر ہے. یقین جانیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سائیکالوجی سے تعلق رکھنے والے افراد سے جا کر پوچھ لیجئے, وہ کہتے ہیں بچوں کی اصل نشر و نما رک جاتی ہے اگر وہ ہفتے میں فار ایگزامپل اتنے گھنٹوں سے زیادہ موبائل کو استعمال کریں. اس وقت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزوں, 2 سالہ بچہ اسمارٹ موبائل اس کے ہاتھوں میں. آپ کو معلوم ہے گیمنگ کیا کر رہی ہے؟ جو لوگ یہاں پر گیمنگ سے تعلق رکھتے ہیں عزیزوں, اس کا ایک چھوڑ دیجئے, ابھی حلال و حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہاں ابھی فرض یہ کہ حلال آپ گیم کھیل رہے ہیں. خوب گیمنگ کا ایک اثر یہ آتا ہے انسانوں کی زندگی میں, ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ختم ہو جاتا ہے. ایسا بچہ کہ جو 5 گھنٹے 4 گھنٹے روزانہ گیم کھیل رہا ہے, یہ تھوڑے دنوں میں بالکل جو ہے وہ کیا ہے, تنہا ہو جاتا ہے. نہ اپنے باپ سے اس کا کوئی رابطہ ہے, نہ ماں سے رابطہ ہے, نہ بہن بھائیوں سے بات کر رہا ہے. اور ایسے کتنے مریض ہیں جو ہر دوسرے گھر میں موجود ہیں اور ماں باپ کو احساس بھی نہیں ہے. اور پھر یہاں پر شیطان کا دوسرا اہم ترین حملہ عزیزوں, کہ جس نے ذلیل و رسوا کیا ہوا ہے فرش ازا پر آنے والے. عزیزو یقین جانیے اس ٹاپک کو اگر پورا اشرا بھی پڑھا جائے کم ہے, کہ میں اور آپ اس سلسلے میں سوچیں. خوب بچوں کو سبسٹیٹیوٹ دینا پڑے گا, اپنے آپ کو سبسٹیٹیوٹ دینا پڑے گا. ہم سب اس وقت اس طرح سے موبائل کے یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ اس نے ہماری زندگیوں کو جکڑ لیا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. پھر اس میں جب یہ حملہ ہوتا ہے فیملی لائف جو ہے وہ کولیپس ہو جاتی ہے. انسان کو نہ اپنا گھر اچھا لگتا ہے, نہ اپنی زوجہ, نہ اپنا شوہر, نہ اپنے بچے, نہ اپنا رشتہ دار, نہ اپنا محلہ, نہ اپنا جو ہے وہ ملک, نہ اپنا شہر. کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, اس لیے کہ ایک جھوٹی دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے سجی ہوئی ہوتی ہے کہ جس میں ہر چیز بہت خوبصورت ہے. اور پھر جب اس کو اپنے سے مقایسہ کرتا ہے, کمپیریزن کرتا ہے, تو کہتا ہے میرے پاس تو ایسا نہیں ہے, مایوس ہو جاتا ہے. چھب رصد کے اس ذریعے سے دشمن اور کتنے حملے کر رہا ہے. اس کو پہلے ہمارے گھروں میں داخل ہونے کے لیے کتنے پیسے, ہاں کتنا انویسٹمنٹ کرنا پڑتی تھی. اب ہمارے گھروں میں سکون و اطمینان سے وہ داخل ہو چکا ہے. ہمارے عقائد کیا ہیں, ہماری خواتین کیسے سوچتی ہیں, ہم لوگوں کا اوڑھنا پہننا کیا ہے, ہمارا جو ہے وہ ٹریڈیشن کیا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے ہاتھوں میں ہے. اس وقت انقلاب اسلامی اس کنڈیشن میں اپنے تمام جو ہے وہ کیا ہے آفیشلز پر انہوں نے ضروری قرار دے دیا ہے کہ آپ وہ ٹیکنیک کہ جو دشمن نے بنا کے ہمیں دی اس کا استعمال بند کر دیں, وگرنہ اس موبائل کے ذریعے سے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کو پتا ہے کہ 24 گھنٹے ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں گھوم رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں. خوب یہ سارے مسائل, خوب مولانا کیا کرے, وہ جو کمپیوٹر سائنس سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, آؤ اے علی کے چاہنے والوں, اے اپنے مولا کے ماننے والوں, قدم آگے بڑھاؤ اور اس راہ میں دشمن کے اس حملے کا جواب اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دو. ہمارے پاس اپنے سیٹلائٹس ہونے چاہیے, ہمارے پاس اپنا طریقہ کار ہونا چاہیے. ایران کے پاس ایک میزائل ٹیکنیک ہے, دنیا کو ہلا دیا ہے. اگر چاہنے والا اسی طرح سے کوشش کرے گا عزیزوں, وہ دل و دماغ جو اللہ نے جو ہے وہ ویسٹ کو عطا کیا ہے, کیا ایسٹ کو عطا نہیں کیا ہے, پاکستان میں رہنے والوں کو عطا نہیں کیا, لیکن ہم نے سارا دل و دماغ کرپشن پر لگایا ہوا ہے. آئیے اللہ کی خاطر, اس کے رسول و آل رسول کی خاطر عزیزوں, بعض افراد اس پہ کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں خرچہ اتنا زیادہ ہے کوئی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے پاس اسلامی کارٹونز ہونے چاہیے, آپ کے پاس چینلز ہونے چاہیے. آپ دیگر مکاتب فکر کو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اپنے مکتب کی تشہیر کے لیے چینل سے استفادہ کر رہے ہیں. ہم اور آپ اس سلسلے میں بہت کوتاہی کر رہے ہیں. انشاءاللہ کہ شہزادہ علی اکبر کے ماتم کرنے والے آج کی شب میں اور 5 محرم کی اس ڈھلتی ہوئی شام میں پروردگار متعال کی بارگاہ میں صدق دل سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح سے زندگی بسر کریں گے جیسے کہ زمانے کے امام کا تقاضا ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله
اللہ آخر العہد منی لزیارت کو. سب مل کر عزیزوں، جو آخری فرد وہاں پر موجود ہے عزیزوں، بلند آواز سے اپنے مولا کو سلام بھیجے. واقعا انسان کو شرمندہ ہونا چاہیے. حق رکھتا ہے میرا مولا عزیزوں کہ میرے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرے، غیروں نے تو ہمارا دل دکھایا ہے، تو ہمارا اپنا ہو کر ہمیں کیوں ستاتا ہے؟ عزیزوں فرش ازا پر ہاتھ رکھ کے امام سے مانگے، مولا آج کے بعد آپ کو نہیں ستاؤں گا. مولا آج کے بعد وہ آنکھ کے جو آپ پر رو رہی ہے کوئی برا منظر نہیں دیکھے گی. وہ کان کے جو آپ کی مصیبت کو سن رہا ہے آج کے بعد حرام موسیقی نہیں سنے. وہ زبان جو آپ کے ذکر میں گویا ہے آج کے بعد گناہ نہیں کرے گی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سب میرے ساتھ مل کر توجہ کے ساتھ امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. رونے والے رونے میں بخل سے کام نہ لے. جب تو بلند آواز سے روتا ایک دکھیاری ماں تجھے دعا دیتی ہے. چھٹا امام خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتا ہے، میرے جد پر رونے والے خدا کی خاص رحمت تیرے شامل حال ہو. عزیزوں جب بھی بنی ہاشم کا کوئی لاشا لے کر میرا مولا گنج شہیدہ کی جانب آیا ہے، زینب کبریٰ نے آگے بڑھ کر بھائی کی مدد کی ہے. ہاں جب اون و محمد کے لاشیں لے کر میرا مولا پلٹ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بھائی شرمندگی کو احساس کرے، سر سجدے میں رکھا ہوگا پروردگار زینب کے ان صدقوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میرا بھائی شرمندہ نہ ہو. اجرکم علی اللہ. اے علی اکبر کا ماتم کرنے والوں، اجرکم علی اللہ. اے زینب کبریٰ کے لال علی اکبر کا ماتم کرنے والوں. کتاب شریف لحوف میں علامہ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ انشاءاللہ ٹھہر ٹھہر کر سنیں عزیزوں. بہرحال بہت تیزی سے یہ آخری شب نمودار ہو رہی ہیں، کوشش کریں بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. آپ کتاب شریف لحوف کی پوری روایت آج میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب اصحاب نے، غلاموں نے اور اصحاب نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا تو بنی ہاشم کے شہداء میں پہلا وہ فرد کہ جس نے آ کر اپنی قربانی دی ہے وہ شہزادہ علی اکبر کی ذات ہے. عزیزو شہزادہ علی اکبر کی ذات ہے. مقتل یہ کہتا ہے استأذنا اباہ فی القتال. آگے بڑھ کر کہا بابا اپنے علی اکبر کو رن میں جانے دے دے. بلند آواز سے گریہ کیجئے عزیزو. بابا اپنے علی اکبر کو رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے. عزیزوں آپ نے ابھی سنا غلاموں کو میرے مولا نے اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی. جون قدموں میں پڑ رہا ہے، کبھی ہاتھوں کے بوسے لے رہا ہے. انشاءاللہ آپ سنیں گے عزیزوں قاسم کو میرے مولا نے اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی. اون و محمد کو میرے مولا نے اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی. عباس تڑپتے رہے، میرے مولا نے اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی. لیکن جب اپنی قربانی کا سلسلہ آیا، یہاں علی اکبر نے کہا بابا مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجئے. وہاں میرے مولا نے کہا جا علی اکبر خدا حافظ. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. جا علی اکبر خدا حافظ. اگر کوئی اس مجمع میں بوڑھا باپ ہے کہ جس کا جوان بیٹا ہو، وہ شاید اس مصیبت کے کسی ابتدائی مرحلے کو احساس کر سکے گا. علی اکبر کے سراپے پر ایک مایوسانہ نگاہ زہرا کے لال نے ڈالی، رخ کیا آسماں کا، پروردگار گواہ رہنا اسے بھیج رہا
رہا ہوں جو شکل و صورت میں، سیرت و گفتار میں نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ستاتا ہم اپنے علی اکبر کی زیارت کر لیتے۔ جا بیٹا علی اکبر، خدا حافظ۔ عزیزو یہاں پر علامہ سعید ابن طاؤس فرماتے ہیں فصاحہ، اس موقع پر حسین نے فریاد بلند کی، علی اکبر کو ودا کر کے میرا مولا چیخا اور عمر سعد سے کہا اے عمر سعد، خدا تجھ سے بھی تیرے بچوں کو ایسے ہی جینے گا جیسے تو نے حسین سے علی اکبر کو چھین۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا کا یہ منفرد شہید ہے علی اکبر۔ عزیزو لڑتے لڑتے شہزادہ علی اکبر واپس پلٹ کر آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد بابا کی خدمت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا تلوار کی حدت ستائے دیے دے رہی ہے، پیاس کی شدت ستائے دیے دے رہی ہے، بابا ایک گھونٹ پانی کا نصیب ہو جائے بابا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا شہزادہ علی اکبر کی خدمت میں اگر پانی ہوتا، الاتش الاتش کی صدائیں نہ ہوتی، علی اکبر بہت مشکل سے بابا نے رخصت کیا ہے، واپس تشریف نہ لائیے۔ ارے شہزادہ جواب دے گا اے ذاکر، میں اس خاطر پلٹ رہا ہوں، میرا بابا دوبارہ سے مجھے ودا کرے گا اور کہے گا پروردگار تیرے دین کی عظمت کی خاطر ایک نہیں ہزاروں علی اکبر قربان۔ بہت رویا میرا مولا، تڑپ کے مرثیہ پڑا، بیٹا علی اکبر کس قدر سخت ہے تیرے بابا پر، بیٹا علی اکبر کس قدر سخت ہے تیرے بابا پر کہ تو پانی کا تقاضا کرے، ساقی کوثر کا فرزند، مشیت پروردگار نہ ہو۔ بیٹا جا واپس پلٹ جا، نانا تجھے حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر نے ودا لیا، دوبارہ چلے، لڑتے لڑتے ایک مقام پر میرے مولا کے کانوں میں یہ آواز آئی، یا بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کر لیجئے، بابا یہ رسول اللہ ہے، یہ میری زیارت کو آ گئے بابا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ بابا یہ نانا رسول اللہ ہے، بابا یہ میری زیارت کو آ گئے، بابا یہ سب کے سب آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر نے اپنا ودا مکمل کیا۔ بس عزیزو میرے آخری جملے، بوڑھا باپ چلا، علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، دیکھا روح ہے کہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے، میرا مولا پشت فرس سے زمین کربلا پر آیا، جھکنا شروع کیا، اتنا جھکے فوضع خدہ علی خدہ۔ عزیزو ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھو، سارے کے سارے ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھو، فوضع خدہ علی خدہ۔ علی اکبر کے رخساروں پر حسین نے اپنے رخسار رکھے، مرثیہ پڑا، علی الدنیا بعدک العفا، اے دنیا تجھ پر خاک۔ علی اکبر تو کیا چلا گیا، حسین کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ عزیزو یہ وہ موقع تھا، خیمے کا پردہ اٹھا، ایک برقع پوش بی بی چلی، ہائے میرا علی اکبر، اپنے آپ کو لاش علی اکبر پر گرایا۔ جیسے ہی زینب کو پردے کے عالم میں خیمے سے باہر دیکھا، حسین علی اکبر کا غم بھول گئے، شانوں سے سہارا دیا،
ہائے رے سید سجاد کبھی بازار کبھی دربار، رسول زادیاں علی زادیاں بے چادر، اور سید سجاد کی فریاد الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ چونکہ نماز مغرب سے متصل ہے عزیز و بہترین دعا مولا آقا کی سلامتی کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔